اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو فنا ہے اور بقا اسی کی ذات کو ہے۔ اہل تصوف میں فنا اور بقا انتہائی اہم تصور کی جاتی ہے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کو بقا کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کا فنا و بقا کے متعلق ارشاد ہے کہ فنا کے عام معنی نیست و نابود ہونے کے ہیں اور بقا کے عام معنی ہمیشہ باقی رہنے کے ہیں، مگر اہل تصوف میں فنا و بقا اپنے ان معنوں کے اعتبار سے مستعمل نہیں ہوتے، بلکہ فنا و بقا اپنے خاص اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اہل تصوف کے ہاں فنا سے مراد دنیا کی لذتوں کو ترک کرنا اور چھوڑ دینا ہے، اور اس کے بعد ریاضت و عبادت کی بنا پر روح کو جو عرفاں حاصل ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ بقا عطا فرما دیتا ہے۔ اس طرح بندے کو فنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستگی کے ساتھ بقا حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فنا اور بقا کا تعلق ولایت سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو راہ ہدایت یا راہ معرفت پر گامزن کرتا ہے تو اسے کثرت سے ریاضت و عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور وہ بندہ دن رات اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مصروف رہنے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اسرار و رموز کھولتا ہے اور پھر اسے اپنے قرب سے نوازتا ہے اور اس کی روح کو مقام عرفاں پر لے جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ولایت عطا فرما کر اپنی بقا کے ساتھ متجلی فرما کر باقی کر دیتا ہے، اور اسے فیوز و برکات عطا فرما کر ہمیشہ کے لیے بقا کا مظہر بنا دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو راہ ولایت کا مسافر بناتا ہے تو اس کی دنیاوی حاجات کو محدود کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ اس کے جسمانی تقاضے نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں، جس کو فنا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فنا اور بقا دونوں احوال ہیں، اور ان احوال کی حقیقت اسی شخص کو معلوم ہوتی ہے جس پر یہ احوال وارد ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، صوفیہ کرام نے فنا اور بقا کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے کہ دراصل بقا پانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجاہدہ کی تکلیف سے آزاد، مقامات کی قید اور تغیر احوال سے ماورا ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کی جستجو منزل مقصود پانے میں کامیاب ہو گئی ہوتی ہے۔ وہ دل کی تمام باتوں سے آشنا اور تمام پائے جانے والے اسرار سے باخبر ہو گئے ہوتے ہیں، اور انہیں پانے کے بعد اس کے حصول سے بے مائگی کے بارے میں باخوبی باخبر ہو چکے ہوتے ہیں، اور مراد مانگنے میں ان کے ارادے فانی ہو چکے ہوتے ہیں۔ در حقیقت وہ واصل باللہ ہو گئے ہوتے ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا وصل ہو چکا ہوتا ہے، اور اسی بات کی بنا پر وہ ہر بات سے دستربردار ہو جاتے ہیں، اور ہر مشرب اور مسلک سے ان کا واسطہ نہیں رہتا، اور تمام چیزوں سے مانوس ہونے سے وہ خالی ہو گئے ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ اپنے اوصاف سے فانی ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ بقا کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص انعام و کرام سے نواز کر بقائے دوام عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے کہ اس مادی دنیا کی ہر چیز فانی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات جاودانی ہے اور اسے بقائے دوام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو بقا ہے، ایسے ہی اس کے امر کو بھی بقا حاصل ہے۔ روح امر ربی ہے، اور جو روح اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خود کو فنا کر دیتی ہے اسے بقا حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ بقا کا راز فنا میں ہے۔ ولی اللہ چونکہ خود کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں فنا کر دیتا ہے، اس لیے اسے بقا کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ فنا و بقا کی کیفیت اور احوال کو سمجھنا عام بندوں کے اختیار میں نہیں،
بلکہ فنا اور بقا کی حقیقت اسی بندے کو معلوم ہوگی جس پر فنا اور بقا کا حال وارد ہوگا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر ولی اللہ کو بقائے دوام حاصل ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عالم ناسوت میں صاحب انعام بنا کر ظاہر فرما دے اور اس کی قبر کے نشان کو باقی رکھے، مگر بعض اولیاء اللہ جو اس فانی دنیا میں ظاہر نہیں ہوتے انہیں آخرت میں بقائے دوام حاصل نہیں ہوگی۔ لہذا جو شخص فنا اور بقا کے راستے پر چل رہا ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت اور عنایت سے بقائے دوام تک پہنچائے، کیونکہ جس بندے کو بقا حاصل ہوئی تو اسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال رہنے سے ہی فنا و بقا کی منزل کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اور اس کی مہربانی کے سوا کوئی ان منازل کو طے نہیں کر سکتا۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ اس زمن میں حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ ہندوستان تشریف لائے تو ایک دن ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو تفسیر، واعظ، نصیحت اور علم روحانیت کا دعوے دار تھا۔ آپ نے فرمایا فنا و بقا کے بارے میں اس شخص نے مجھ سے مناظرہ کیا تو مجھے اس کی باتوں سے محسوس ہوا کہ اسے تو فنا و بقا کے بارے میں علم نہیں ہے، اور نہ ہی حادث و قدیم کے فرق کو وہ جانتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس نے فنا و بقا کی منزل کیا حاصل کرنا تھی۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ منزل فنا و بقا اہل تصوف پر وارد ہوتی ہیں، اور جس پر یہ منازل وارد نہ ہوں وہ فنا و بقا کے بارے میں بھلا کیسے جان سکتا ہے۔